مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہولی سیڈ چینل میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ خداوند کے پاک کلام کے وسیلے ہم شکر گزار ہیں کہ خداوند نے ہمیں یہ اعزاز بخشا کہ ہم روبرو آپ سے بات کر سکیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ بڑے شوق کے ساتھ اس چینل کو دیکھتے ہیں، لائک بھی کرتے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ آج 5ویں کلمے کی تلاوت کے ساتھ میں حاضر ہوں، اور جو مسیح نے صلیبی کلمات، صلیب پر جو 5واں کلمہ کہا، آج خدا کے فضل سے میں بیان کرنے کو ہوں۔ آئے ہم ایک چھوٹی کسی دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ خدا میں تیری شکر گزار ہوں کہ تو نے اس لائق ٹھہرایا کہ میں تیرے نام کو بیان کر سکوں۔ اے خداوند توفیق دے کہ لفظ بلفظ خداوند تیری سچائی کو تیرے لوگوں تک لے کر کے آ سکوں۔ اے خداوند جب تک تو ہمارے ہونٹوں کا ذمہ نہ لے ہم کچھ بھی نہیں، لیکن جب تو ہمارے درمیان میں آ جاتا ہے، ہمارے اندر آ جاتا ہے، تو خداوند ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یسوع کے نام سے آمین۔ عزیزو، آئے ہم کلام مقدس کی روشنی میں دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل 19 باب اور اس کی 28 آیت میں۔ اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب تمام باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ عزیز بہن بھائیو، میرا یسوع کیوں یہ کلمہ کہہ رہا ہے کہ میں پیاسا ہوں؟ کیا اس کے لیے پانی کی کوئی کمی تھی؟ کیا پانی اس کے لیے اتنی ویلیو رکھتا تھا؟ کیا وہ پانی کے لیے کیا وہ جو خود پانیوں پر چلنے والا پانی مانگ سکتا تھا اور کہہ سکتا تھا کہ میں پیاسا ہوں؟ وہ اس کی محبت ہے، پاک محبت، جو میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے صلیب پر نظر آتی ہے، اور وہ پاک محبت جو میری اور آپ کی خاطر قربان ہو گئی تاکہ میں اور آپ بچ جائیں۔ میں نے اور آپ نے عدن میں کھویا تھا۔ جو پہلا آدم تھا اس نے عدن میں جو کھویا، لیکن خداوند کو اس بات کا بہت دکھ تھا، کیونکہ اس نے بڑے پیار سے انسان کو بنایا تھا، بڑی محبت سے انسان کو بنایا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ خدا کی حضوری سے انسان باہر جائے۔ خدا چاہتا تھا کہ وہ انسان جو بڑی پیار سے اس کو بنایا ہے وہ خدا کی آنکھوں کے سامنے رہے، لیکن باعث نافرمانی آدم نے وہ کھو دیا۔ انسان اپنی پیاس کی بہت پرواہ کرتا ہے۔ آج مجھے اور آپ کو پیاس لگی ہو تو ہم ایک سیکنڈ برداشت نہیں کرتے، ہم پانی کی تلاش کرتے ہیں، فوراً کہتے ہیں پانی ہمارے ہونٹوں سے لگ جائے۔ لیکن میرا اور آپ کا یسوع، اسے میری اور آپ کی روحوں کی پیاس تھی۔ وہ میرے اور آپ کے لیے صلیب پر اس پیاس کا بیان کر رہا ہے، جس پیاس کو عدن میں اس نے محسوس کیا، اور عدن سے لے کر ملاکی تک بہت سارے اس نے نبی، چرواہے، رسول بھیجے تاکہ خدا کے گھر میں اور آپ واپس جا سکیں۔ دیکھیں، جب پیدائش پہلے باب میں لکھا ہے کہ اس نے پانی کو پانی سے جدا کیا، تو کیا اسے پانی کی کمی آ سکتی تھی؟ پانی پانی سے جڑا ہوا تھا، آسمان اور زمین ایک ہی تھے۔ پیدائش کے پہلے باب میں لکھا ہے کہ خدا نے پانی کو پانی سے جدا کیا۔ کیا اس کو پانی کی کوئی کمی آ سکتی تھی؟ لیکن یہ تھرسٹ، یہ پیاس کیا ظاہر کرتی ہے؟ یہ میری اور آپ کی جدائی
میری اور آپ کی عدن میں نہ ہونا، بادشاہی سے باہر نکل جانا، یہ میرے خدا کو پسند نہیں آیا۔ بحر کلثم کے 2 ٹکڑے کر دیے، سمندر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ کیا پانی کی کمی تھی؟ اور موسیٰ کو جب بولا کہ چٹان پر چھڑی مار اور پانی نکل آئے گا، وہ جو حکم دیتا تھا اور ہو جاتا تھا، کیا پانی اس کے لیے کچھ ویلیو رکھتا تھا؟ لیکن میرے اور آپ کے لیے یسوع نے صلیب پر یہ لفظ بولا، میں پیاسا ہوں، جبکہ اس کی بشریت کا وقت ختم ہونے والا تھا صلیب پر، تو اس نے اپنی اس پیاس کا اظہار کیا کہ میں پیاسا ہوں، تاکہ میں اور آپ جو زندوں کی زمین پر موجود ہیں اور اس کے لیے تیار کھڑے ہیں کہ اس کے نام کو بیان کریں، اس کے نام کی منادی کریں، تاکہ ہمیں اس بھید کو جانیں کہ وہ کس پیاس کی بات کرتا ہے، تاکہ ہم جو بچ گئے ہیں اور خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں، دوسروں تک اس پیغام کو، یسوع کی پیاس کو لے کر کے جائیں کہ وہ میرے اور آپ کے لیے پیاسا ہے۔ کیا یہ پیاس یسوع کی جسمانی یا زمینی پیاس تھی؟ جبکہ وہ کامل خدا بھی تھا اور کامل انسان بھی۔ عزیز بہن بھائیو، وہ کامل انسان بھی ہے اور کامل انسان تھا اور کامل خدا ہے۔ کامل انسان وہ بنا میرے اور آپ کے لیے۔ اس نے 33.5 سال زمینی زندگی جو گزاری، جسم لیا، کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے۔ ہو سکتا ہے جسم رکھتے ہوئے یسوع کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہوں، پیاس محسوس ہوئی ہو، لیکن وہ میری اور آپ کی روح کی بحالی کے لیے کہہ رہا تھا کہ میں پیاسا ہوں۔ یوحنا 4:10 میں لکھا ہے کہ سامری عورت سے یسوع نے کہا، اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی تو مجھ سے کہتی، میں تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ آج یسوع میری اور آپ کی روح کا پیاسا ہے، ہمیں آج اس کی پیاس کو سمجھنا ہے۔ آسمان کو چھوڑ کر چرنی میں جنم لیا اور صلیب پر اس سفر کو تمام کیا اور اس بھاری صلیب کا بوجھ اٹھایا، تاکہ میری اور آپ کی وہ جو پیاس ہے اس کو سمجھا جائے۔ آج میں اور آپ چاہے کتنا بھی اچھی لائف گزار لیں، جب تک یسوع ہماری زندگی میں نہ ہو، ہماری زندگی بیکار ہے۔ کیونکہ جب تک میں اور آپ صلیب کے پیغام کو نہ سمجھیں، کیونکہ صلیب کیا پیغام دے رہی ہے؟ 1 کرنتھیوں 1 باب 18 آیت میں لکھا ہے، صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے تو بیوقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ جو صلیب کے پیغام کو نہیں سمجھتا، وہ بیوقوفی کی لائف گزار ہے۔ اس کو نہیں پتا کہ چاہے وہ اچھا کھانا کھائے، اچھا کپڑا پہنے، اچھی لائف، لگژری لائف گزارے، کوئی فائدہ نہیں جب تک اس کی زندگی میں صلیب نہ ہو، صلیب کا پیغام نہ ہو۔ ہم نے صلیب کے پیغام کو خود بھی سمجھنا ہے اور اس پیغام کو دوسروں تک بھی لے کر کے جانا ہے کہ میرا مسیحا، اس کے آنے کا کیا مقصد تھا۔ ہم نے اپنے بچوں کو اس چیز کا، بچوں کو اور جو جہاں تک بھی پہنچا سکتے ہیں، اس کلام کو لے کر کے جانا ہے، تاکہ جب ہم میں سے کسی سے یہ پوچھا جائے کہ آخر صلیب پر یسوع کیوں ہے، صلیب کیا کہتی ہے، وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، یہ کلمہ کیا کہہ رہا ہے، بس یہ جو 7 صلیبی کلمات بولے گئے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ تو عزیزوں، پہلے ہم نے خود سمجھنا ہے، پھر اس سمجھ کے ساتھ دوسروں کو سمجھانا ہے، تاکہ خدا کے نام کو جلال ملے، کوئی بھی صلیب کے پیغام سے رہ نہ جائے۔ کیا آپ چاہیں گے کہ ایک اچھا کمفرٹ زون آپ کو ملا ہے اور کسی دوسرے کو نہ ملے، آپ کے کسی دوسرے بہن بھائی کو نہ ملے؟ صلیب ہمیں آنے والی اچھی زندگی کی نوید دیتی ہے، یہ خوشخبری ہے، خوشی کا پیغام ہے۔
اس نے کہا دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ ان الفاظوں کو سمجھیں، ان الفاظوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں بائبل مقدس کے ساتھ جڑنا ضرور ہے، اپنے چرچ کے ساتھ جڑنا ضرور ہے، تاکہ ہم ان پیغامات کا مقصد اور مطلب سمجھ سکیں۔ جب تک یہ سارے مقاصد ہمارے اندر نہیں آئیں گے، ہمارے لیے لکھا ہے کلام مقدس میں کہ ہلاک ہونے والوں کے لیے یہ بیوقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے جنہوں نے اس پیغام کو سمجھ لیا، اس پر ایمان لے آئے، ان کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ خدا کی قدرت کو جاننا ہی تو سب کچھ ہے۔ جب ہم خدا کی قدرت کو جان جائیں گے تو ہمارے لیے کچھ بھی مشکل نہیں رہے گا۔ لکھا ہے بڑے پہاڑ تو کیا ہے، اپنے خادم کے سامنے یہ میدان ہو جائے گا۔ غور سے سن لے، زندگی کے جتنے ہمارے پہاڑ ہیں تبھی میدان ہوں گے جب ہم صلیب کے پیغام کو سمجھیں گے۔ جب تک ہم صلیب کے پیغام کو نہ سمجھیں یہ پہاڑ میدان ہونے والے نہیں۔ اور لکھا ہے کہ یونا کی انجیل پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس پر ایمان لائے۔ بغیر ایمان لائے ہم کیسے، کیونکہ ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ خدا نظر نہیں آتا، قدرت تو نظر آ رہی ہے۔ کیا سورج اپنے ٹائم پہ نہیں نکل رہا؟ کیا چاند اپنی روشنی نہیں دے رہا؟ کیا صبح نہیں ہو رہی؟ کیا دوپہر نہیں ہو رہی؟ کیا شام نہیں ہو رہی؟ کیا سردی نہیں آ رہی؟ کیا بارش نہیں ہو رہی؟ یہ کون ہے؟ یہ خدا ہے جو سارے دنیا کے آسمان اور زمین کے خالق اور مالک پورے نظام قدرت کو چلا رہا ہے۔ تو کیا مجھے اور آپ کو اس کی قدرت کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے؟ اور لکھا جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کا فرزند بننے کا حق بخشا۔ آج خدا مجھے اور آپ کو فرزندیت میں داخل کرنا چاہتا ہے، اپنے بیٹے بیٹیاں بنانا چاہتا ہے۔ جب صلیب پر آیا، جب زمین پر آیا تو وہ آیا تو اکلوتا تھا، لیکن جب واپس گیا تو پہلوٹا ٹھہرا، کیونکہ بہت سارے بہن بھائی بیٹے بیٹیاں بنا کر گیا۔ آگے دیکھتے ہیں ہم کہ جو سامری عورت تھی، آگے جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا کہ یونا کی انجیل 4 باب 10 ہے، سامری عورت اپنے گھڑے کو چھوڑ کر شہر کو بھاگ گئی۔ جب اس نے یسوع کا پیغام سنا، جب یسوع نے اس سے بات چیت کی یعقوب کے کنویں پر، تو سامری عورت کے دل میں وہ کلام جذب ہو گیا، سرایت کر گیا۔ اس نے اس کو اپنے اندر لے لیا اور وہ اس کو سمجھ گئی۔ جب وہ روح القدس سے، پاک روح سے بھر گئی، جب وہ پیغام اس کے اندر آ گیا تو وہ اپنے گھڑے کو چھوڑ کر بھاگی، کیونکہ اس نے جسمانی اور دنیاوی پانی کو چھوڑ دیا۔ گھڑے میں جو پانی بھر رہا تھا، اتنی دور سے وہ جو پانی بھرنے کے لیے آئی تھی، اس نے اس پانی کو ہی چھوڑ دیا۔ اسے بھول گیا کہ پانی میری ضرورت ہے، یہ میری پیاس بجھائے گا، لیکن اس نے وہ پانی کلام کا پی لیا۔ اس نے کلام کی قدرت سے اس کی تھرسٹ چلی گئی، اس کی پیاس بجھ گئی جو یسوع نے اس کو بتایا، اور وہ سیر اور اسودہ ہو گئی۔ اس پانی سے سیر اور اسودہ ہو گئی اور نکلی اور بھاگی شہر کی طرف جہاں سے وہ آئی تھی، اور اس نے جا کے وہاں پر منادی کی، بھاگی، مجھے خرسطس مل گیا، مجھے مسیح مل گیا۔ ایک ایک گھر میں اس نے نوک کیا ہوگا، شور مچایا ہوگا کہ مجھے خرسطس مل گیا، آؤ خدا کے لوگوں، آؤ دیکھو یسوع کی باتوں کو سنو۔ آئیں آج ہم بھی یسوع کی پیاس کو سمجھیں جو صلیب پر کہہ رہا ہے میں پیاسا ہوں۔ اٹھیں، یسوع کے لیے روحیں جیتیں، اس پیغام کو عام کریں اور خداوند کے نام کو جلا دیں۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کو آج کے کلام کے وسیلے برکت دے اور یہ کلام آپ کے لیے
آپ کے اندر جڑ پکڑے۔ آئیں ہم ایک دعا کے ساتھ اس پیغام کو ختم کرتے ہیں۔ خداوند میں شکر گزار ہوں خداوند تمام بہن بھائیوں کے لیے جنہوں نے آج کے پیغام کو سنا۔ خداوند کلام تو بیج ہے اور حکم ہمیں ملا ہے کہ اس بیج کو ہم ڈالتے جائیں، کیونکہ ہم ایمان رکھتے ہیں آج اور آنے والی نسلوں کے لیے یہ باعث برکت اور باعث مبارک ہوگا۔ سننے والوں کو بڑی برکت دے اور ان کی تمام پریشانیوں کو دور کر، ان کی ضرورتوں کو پورا کر، یسوع کے نام سے آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کو بڑھائے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ آپ بھی دوسروں تک اس کلام کو لے کر کے جائیں۔ ہولی سیڈ چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور ضرور اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ گاڈ بلیس یو۔